السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا ایم ایس ہائی اسکول۔ کیسے ہیں آپ تمام بچے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہم اپنی تاریخ کی کتاب کے پہلے باب کا دوسرے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اب ہم ظہیر الدین محمد بابر کی چند اہم مارکوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو اس کی سب سے بڑا اس کا مارکہ ہے وہ ہے پانی پت کی پہلی جنگ، جو کہ 1526 کو ہوئی۔ بابر کابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے سیالکوٹ پہنچ گیا، مطلب بغیر کسی رکاوٹ کے وہ سیالکوٹ پہنچ گیا۔ دولت خان لودھی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا، کیونکہ بابر اس سے پہلے ابراہیم لودھی کو بھی شکست دے چکا تھا، تو دولت خان لودھی کو شکست دینا بابر کے لیے نہایت ہی آسان تھا، لہٰذا اس نے فوراً اطاعت قبول کر لی۔ پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر دہلی کی جانب بڑھا۔ اسی دوران ابراہیم لودھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ لڑائی اپریل 1526 میں لڑی گئی، جس میں بابر کو فتح ہوئی۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد بابر ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا۔ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پانی پت آج کل بھارت کے ایک صوبے پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ دہلی سے شمال کی طرف قریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو یہاں پر آپ مختصر سوال بھی بنا سکتے ہیں کہ پانی پت کا علاقہ کہاں پر واقع ہے۔ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات۔ چند اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر بابر کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی، جن میں سے نمبر 1 ہے منظم فوج۔ اس نے اپنی فوج کو ایک اچھے طریقے سے ترتیب دیا، اس کو ٹرین کیا، اور ذرا سی بھی کوتاہی کے بنا پر اپنے سپاہیوں کو سزا دیتا، تاکہ بعد میں آنے والے سپاہی اس سے عبرت حاصل کر سکے اور دوبارہ کوئی بھی غلطی کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بلکہ اس نے اپنے بد نظمی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستان کی جو فوج تھی وہ اتنی منظم نہ تھی، کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے، لڑنا نہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی۔ بابر پہلا شخص تھا جس نے ان کو اس ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا۔ اس نے اس کام کے لیے کچھ مخصوص دستے قائم کیے، جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کرتا تھا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا۔ دوسرے جنگی ہتھیار، تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم مؤثر تھا۔ توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپ خانے سے خوف زدہ ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنے ہی پاؤں سے اپنے ہی فوجیوں کو کچلنا شروع کر دیا، جس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی جو قوت تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تیسرا پوائنٹ ہے فوجی حکمت عملی۔ بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی بناتا تھا۔ وہ جنگ سے ارد گرد کا ماحول، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو جنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے تھا۔ اس نے اپنی فوجی کمی کو پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کی قطاروں کا استعمال کیا، جس کا مقصد دشمن کی پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اس طرح بابر خندق کھود کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی آگاہ رہتا اور نہایت حاضر دماغی سے فوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جرنیل جنگی حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ مثال کے طور پر
ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی ترتیب یا طے شدہ حکمت عملی پر لڑانے کی بجائے محض بے ترتیبی اور بد نظمی سے لڑایا اور شکست سے دوچار ہوا۔ چوتھا پوائنٹ ہے، فوج میں لڑنے کا جذبہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر اپنے سپاہیوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کے اندر جوش و ولولہ پیدا کیا جائے، تو جنگ کو فتح کرنے کے سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی۔ یہاں معمولی غلطی کا مطلب موت اور ذلت تھی۔ اسی خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و ضبط کا فقدان تھا، مطلب کہ کمی تھی، نہایت ہی کمی تھی۔ بابر کا جو ایک اگلا معرکہ ہے وہ ہے جنگ کواہا۔ یہ جنگ 1527 میں ہوئی۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میواڑ راجستھان کا حکمران رانا سانگا بھی شامل تھا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہندوستان پر حملہ دولت خان لودھی نے ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی جو مدد کرنے والوں میں میواڑ کا جو راجستھان کا حکمران ہے رانا سانگا بھی شامل تھا۔ میواڑ لوگوں کو راجپوت بھی کہا جاتا ہے، راجستھان کے لوگوں کو راجپوت بھی کہا جاتا ہے۔ رانا سانگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح، مطلب کہ اپنے آبا اجداد کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا۔ امیر تیمور جو کہ سمرقند کا حکمران تھا اور بابر نے اس کو شکست دے کر سمرقند کو حاصل کر لیا تھا، جو کہ بعد ازاں اس کے چچا زاد بھائی نے اس سے چھین لیا۔ اس کے جانے کے بعد جو بحران پیدا ہوگا، اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان پر مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سانگا کو اپنے عزائم پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح سے دولت خان لودھی بھی تھا، جس کا خیال تھا کہ وہ بابر ہندوستان پر آئے گا، حملہ کرے گا، ابراہیم لودھی کو شکست دے گا اور وہ بعد میں اس کے اوپر خود سے ہی اپنی حکمرانیت قائم کر لے گا۔ اسی طریقے سے رانا سانگا کا بھی یہی خیال تھا، مگر بابر نے ان دونوں کے خیالات کو کچل دیا اور خود وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے انواح میں کنواہا کے میدان میں ہوا۔ رانا سانگا کا لشکر 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا۔ بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر ایک نجومی کی پیش گوئی نے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ اس نجومی کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں۔ بابر کے سپاہی تو بالکل دل ہی چھوڑ بیٹھے تھے۔ بابر نے اس صورتحال میں سپاہیوں میں جذبے کو ابھارنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی، جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اپنی فوج کو جس قدر وہ موٹیویٹ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ بابر نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تقریر کی، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین، مطلب کہ ہمارے وطن اور جس ملک پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان مہینوں کی مسافت حائل ہے۔ اگر ہم ہار گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس ذلت اور اس وقت سے بچائے، تو ہمارا حشر کیا ہوگا، کیونکہ وہ واپس اپنے ملک بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان کا ملک اور ہندوستان کے درمیان میں ایک کافی عرصہ لگتا تھا واپس جانے کے لیے۔ ہم کہاں ہوں گے، ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا؟ ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دوچار ہونا ہوگا۔ ہر شخص یاد رکھے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنا ضرور ہوتا ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو زندگی شروع کرتا ہے اس سے آخر موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے۔ شاندار موت
ذلت و بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبادل رکھ لے، مطلب دو الگ الگ راستے رکھ لے۔ ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ یہی دو باتیں ہمارے بہبود کی ضامن ہیں۔ اس تقریر سے فوج میں جوش و جذبہ مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ سب نے مل کر عہد کیا اور قرآن مجید کی قسم کھائی کہ آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بابر کی اس جنگ میں حکمت عملی کم و بیش پانی پت جیسی تھی۔ بابر کے توپ خانے نے رانا سانگا کی فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ بھاگ دوڑ شروع ہوگی۔ جیسے کہ ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ کے دوران بابر نے توپ کا استعمال کیا تھا، اس کے ہاتھی توپوں کو دیکھ کر ڈر گئے تھے اور انہوں نے اپنے ہی سپاہیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا تھا۔ اسی طرح سے رانا سانگا کی فوج بھی اس کے توپوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ رانا سانگا اس حالات میں سخت پریشان تھا۔ اس نے جنگ کا پانسا اپنے حق میں کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر اسے میدان سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ تو اگلا بابر کا معرکہ ہے چندیری کی فتح، جو اس کی چند اہم فتوحات میں سے شامل ہے۔ کواہاں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے چندیری کا رخ کیا۔ یہاں رانا سانگا کا ایک جرنیل موجود تھا۔ رانا سانگا وہی ہے جسے بابر نے اپنے پہلے معرکے میں جنگ کواہاں میں شکست دی تھی۔ اس کے بعد بابر چندیری کی فتح کے لیے بڑھا۔ چندیر لوگوں کو افغان بھی کہا جاتا ہے، تو یہ افغانوں کے ساتھ معرکہ ہو رہا ہے بابر کا۔ بابر نے صلح صفائی سے چندیری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ مطلب بابر نے پیار و محبت کے ساتھ چندیر کو زیر و زبر کرنے کی، مطلب کہ شکست دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر بابر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ فریقین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی۔ پانی پت اور جنگ گھاگرا میں شکست کے بعد افغانوں نے بہار اور بنگال میں بھی اپنی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ ابراہیم لودھی کے بھائی نے یہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ بابر نے اس کو گھاگرا کے مقام پر شکست دی۔ تو بچوں، آپ کا لانگ کوسچن 2 ہے کہ بابر کی راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ جنگوں کا حال بیان کریں۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 ہے کہ بابر کی راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ جنگوں کا حال بیان کریں۔ جیسے کہ آپ نے اپنے پچھلے صفحے میں جنگ کواہاں کے بارے میں پڑھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ کواہاں مطلب راجپوتوں کے ساتھ اس کی لڑائی تھی۔ اس کے علاوہ چندیری کی فتح اس کی افغانوں کے ساتھ لڑائی تھی۔ تو آپ ان دونوں ٹاپکوں، جنگ کواہاں کی فتح اور چندیری کی فتح، ان دونوں ٹاپک کو اپنے اس دوسرے سوال کے جواب میں لکھیں گے، جنگ کواہاں اور چندیری کی فتح۔ آگے ہے بابر کا انتقال کب ہوا؟ بابر کا انتقال 1530 میں ہوا۔ بابر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا۔ اسے سکھ کا سانس ملا ہی تھا کہ وہ 1530 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو ہم نے اس طرح سے اپنے اس پورے ٹاپک میں ظہیر الدین محمد بابر کے ٹاپک میں جانا کہ کس طرح سے اس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور ان تمام فتوحات کے وجہ پر اس کو مغلیہ سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارے دوسرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملیں گے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔